یہ ہے مالا علی کردستانی. شاید پچھلے دنوں میں آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا. یہ ایک خود ساختہ عامل ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دم درود اور قرآنی آیات کے استعمال سے نابینا، گنگے، بہرے افراد کا علاج کر سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی مرض کا علاج ان کے ہاتھوں میں ہے. انٹرنیشنل ہیڈ لائنز ان کی بنی تھی 2017 میں، جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جن چڑھے ہوئے ہیں اور وہی ان کو جنوں کو نکال سکتا ہے. ان کی پیروں پر سوٹی مار کر ہاں اس دعوے میں مطلب کچھ وزن ہے لیکن میں اس پہ بات نہیں کر رہا. کچھ دن پہلے میں نے سب سے پہلے ان کا نام کچھ دن پہلے سنا تھا جب میرے ایک جاننے والے کی مجھے کال آتی ہے اور جن کی اولاد میں سے کوئی ایک آٹزم کا شکار ہے. تو مسئلہ ہے کہ وہ صحیح طرح بول نہیں سکتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو بہت ڈیسپریٹلی ایک کال آئی، اور صرف ایک کال نہیں آئی، بہت کالز آئی ہیں مجھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ استعمال کر کے برائے مہربانی ہماری ان کے ساتھ ملاقات کرا دیں. ٹھیک ہے، صرف مجھے کال نہیں آئی. حمزہ شفقت صاحب جو ہیں ڈی سی اسلام آباد، کل کی ہی بات ہے شاید کہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی فیتھ ہیلر میں نے سنا ہے اسلام آباد میں آیا ہوا ہے، اور لوگ بار بار ہمارے آفس کو کال کر رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب پلیز ہماری ان کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ کرا دیں. اور میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آفس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہمارے اپنے ہی ڈان کے اینکر جن کا شو ابھی ہمارے سے پہلے ختم ہوا، عادل شاہزیب صاحب، ان کو بھی بہت ساری کالیں آئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ہیو آلسو بین اپروچڈ بائی کوائٹ اے فیو اینڈ کہ کسی نہ کسی طرح میری اپوائنٹمنٹ کر دیں. نعمت علی خان جو اسٹار رپورٹر ہیں عرب نیوز پاکستان کے، ان کو بھی اسی طرح کی اپروچ کی گئی ہے. آخر کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ کردستانی صاحب آج کل پاکستان میں ہیں. اسلام آباد گئے تھے اور وہاں پر میڈیٹ پر لوگ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر. کل انہوں نے جانا تھا پشاور، اور پشاور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر ان کا بے چینی سے استقبال کر رہے تھے. بدقسمتی سے وہ ٹائم پر نہیں آ سکے. شاید آپ نے فیس بک پر ان کے فون نمبرز اور ان کی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی. اچھا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی. یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف عوام ان کی طرف رجوع نہیں کر رہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی ان سے ملے ہیں. اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ گلے مل رہے ہیں کردستانی صاحب سے. اور میرا خیال ہے کہ کونے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں. وہ کالی سٹریٹ میں اس کلپ میں وہ شاید نظر نہیں آ رہے. اب یہاں پر اگین صرف یہ نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بھی ان کو دعوت دی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفیشیلی ان سے مل بھی رہے ہیں، ان کو وہ ٹوپی بھی پہنا رہے ہیں. ویسے کردستانی صاحب ویسے وہ ٹوپی پہنانے والی ہے، جان بوجھ کے کیا ہے میں نے، غلطی نہیں ہوئی تھی میری سے، ساری اسکرپٹنگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے. اچھا، یہاں پر اگین صرف یہ نہیں، فردوس عاشق افغان صاحبہ، طاہر اشرفی صاحب اور مفتی کفایت اللہ نے بھی ان سے ملاقات کی ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کرنی چاہیے. آپ کو کسی نے کون روک سکتا ہے؟ ہم تو نہیں روک سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اس سب کچھ کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی لیجیٹیمیسی دیتے ہیں کہ سر اب مطلب اگر اتنے بڑے بڑے لوگ مل رہے ہیں دم درود کرانے ہیں تو ضرور اس میں کچھ، اس کے ہاتھ میں کچھ شفا ہوگا. یہ سچ ہے کیا؟ اور مالا علی کردستانی، جن کا اصل نام ملا علی کلک ہے، کیا یہ واقعی ایک ہیلر ہیں؟ یہ ہیں، یہ ان کا کریئر شروع ہوا عراقی کردستان کے شہر کے علاقے اربیل سے. وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے یا گاؤں ہے کلک کے نام سے. وہاں پر انہوں نے ایک ہیلنگ سینٹر کھولا تھا اور بہت لوگوں کو ٹریٹ کیا. ان کا انفیکٹ ایک یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ کینسر کا بھی علاج کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ اونٹ کے پیشاب کو اونٹ کے دودھ کے ساتھ ملا کر وہ لوگوں کو پلاتے تھے، اور سوری یہ تصویر آپ کو دکھا رہے، اور کہتے تھے کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کی علاج کے لیے وہ ان کو سوٹیوں سے بھی مارتے تھے. تو ہوا کیا کہ بہت ان کے فالوورز تھے، جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بہت لوگ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں کمپلینٹس بھی کی. تو وہاں پر جو کردستان ریجنل گورنمنٹ ہے
انہوں نے اس کے خلاف کافی پرچے کاٹے, ان کو عدالت میں بھی پیش ہونے کا آرڈر دیا گیا, اور انفیکٹ کچھ عارضی طور پر ان کو گرفتار بھی کیا گیا ایک خاتون کو بلیک میل کرنے کے الزام میں. یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کردستان 24 نیوز ویب سائٹ, اور وہاں کے لوکل سورسز سے میری ایک بات بھی ہوئی تھی. ایک پاکستانی ہے جو وہاں کردستان میں رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بہت فالوورز بھی ہیں, لیکن جتنے ان کے مقامی لوگ ہیں اربیل والے اور کلک والے, وہ اب سب مانتے ہیں کہ یہ بندہ فراڈ ہے. وہاں سے ظاہر ہے کہ جب یہ ایکسپوز ہو گیا, یا ایکسپوز تو نہیں لیکن جب کیسز ان کے خلاف ہوئے اور پتہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں کورٹ میں چلا جاؤں, گرفتار ہو جاؤں, تو یہ وہاں سے نکلے اور گئے کہاں؟ سعودی عرب. سعودی عرب میں انہوں نے مدینہ کا رخ کیا, اور وہاں پر ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں وہ دکھا رہے ہیں, یہ والی اسٹل والی ویڈیو ہے کہ پہلے اپنی اٹھتے ہیں اور ایک مبینہ نابینا افراد کی آنکھ پر لگاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے بالکل میں نظر آ گیا, مجھے دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد وہ ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شاید پہلی بار مدینہ میں اس طرح کا معجزہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے معجزہ کیا ہے, کہ اللہ کی طاقت سے میرے تھرو ہوا ہے. اچھا, لیکن یہ ہے سعودی عرب. تو جیسے یہ ہوا اس کے بعد اس کو گرفتار کر دیا گیا, اور وہاں پر الزام لگایا کہ یہ سب ایک ناٹک تھا. اچھا, جس شخص کی آپ یہاں پہ تصویر جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں, پھر لوکل ٹی وی پر اس کا بھی ایک بیان آیا. اس نے کہا کہ جی مجھے تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں, مجھے غلط اس کو پیش کیا گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ نابینا تھا ہی نہیں, وہ اس کا کہنا ہے. حالانکہ ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے 10 سالوں سے نظر آیا. اس پر الزام جو سعودی پولیس نے لگایا تھا کہ یہ لوگوں کو, اور یہ پاکستانی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے جن لوگوں کو کھینچتا ہے, اور پہلے سے ہی کہتا ہے کہ یار تم نے یہ ایکٹنگ کرنی ہے, وہ نہیں کرنی. یہ سعودی پولیس کا ہے. اچھا, وہاں سے جب یہ گرفتار ہوا تو پھر وہاں سے فرار ہو گیا, اور کہیں ایک ان نون لوکیشن سے اس نے ویڈیو بنائی, اور اس نے کہا کہ جی دیکھیں میں جو کرتا ہوں نا وہ سائنس ہے, اور بدقسمتی سے میرے کردستان میں سائنس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو سو آن اینڈ سو فورتھ کہ جی ہم بہت اس طرح کے عالم ہوتے ہیں لیکن مسلم امہ میں کوئی ان کا قدر نہیں کرتا. وہاں سے وہ گئے ترکی, اور استنبول کے بسک شہر, اگر میں صحیح بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ میں, وہاں پر بھی ایک ہیلتھ کلینک کھول دیا. اچھا, وہاں پر بھی ہجوم ہزاروں کی تعداد میں لوگ, وہاں پر بھی لوگوں کو مار رہا ہے. دوبارہ وہی اونٹ والا حساب اور پڑھ کے پھونکنا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پر کمپلینٹس آئیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ سر آپ کے پاس نہ لائسنس ہے, آپ کے پاس نہ رجسٹریشن ہے. حالانکہ اگر آپ ان کی دیوار دیکھیں تو وہ پلکارڈز اور سرٹیفکیشن سے بھری ہوئی ہے. وہاں پر چھاپا کرتے ہیں ترکی پولیس, 3 لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, لیکن کردستانی صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے. تو پھر اب یہ وہاں سے بھی نکل گئے. میری بات ہوئی نور اسکان صاحبہ ہیں, ان کی ٹویٹ بھی ابھی اسکرین پر ہم چلا دیں گے, جو ڈیلی سبھا وہاں کا ایک بہت بڑا ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے کہ انقرہ بیورو چیف ہے. یہ ان کا کہنا ہے کہ جی اس کو گرفتار کیا گیا تھا سعودی عرب میں, وہاں سے یہ فرار ہوا ہو کر استنبول آئے. استنبول میں ان کے دفتر کو ریڈ کر کے سیل کیا گیا اگست کے ماہ میں, اور اب یہ بظاہر پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہ گئے ہیں, دوسرے مسلم ممالک میں بھی گئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا ان کی ریسیپشن پاکستان میں ہوئی ہے, کہ سابق وزیر اعظم, اسپیکر نیشنل اسمبلی, مفتی صاحبان, مولانا طاہر اشرفی, فردوس اپان اور پلس ادرز ان کو مل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ بالآخر وہ اصل جیک پاٹ والی جگہ پر آیا ہے. کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہے الو بننے کا, معذرت کے ساتھ, چاہے وہ ڈبل شاہ ہو, چاہے ایک بار پھر آئی ایم سوری یہ میرے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے ڈیم فنڈ ہو, چاہے ملک قرض اتارو ملک سوارو ہو, اور اس طرح کے ہزاروں قسم کی جو سکیمز ہیں جب بھی آتی ہیں ہم بالکل بڑی خوشی سے الو بنتے ہیں. ایسے کہ جیسے ہماری قومی کھیل ہاکی نہیں ہے بلکہ الو بننا ہے. اور جہاں تک انتہائی معذرت اور انتہائی افسوسناک بات ہے, یہ دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنا بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس کی آپ جتنی بھی ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کچھ فرق نہیں پڑے گا,
تک فرق نہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ تو اگر آپ نے پھول ہونا ہے بسم اللہ کریں. لیکن اگر فردوس آپا ایک بار پھر انفارمیشن منسٹر بن جاتی ہیں جو کہ ان کا وہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اچھا ہوتا یہی ہے ہوتا یہی ہے. اچھا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتی ہے؟ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی ون بائی ون ڈی بنک کروں, لیکن جیسے فار ایگزامپل اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ مسلمان ممالک میں ہوتا ہے, اگر اس سے پہلے آپ اس میں یہاں کئی وہ ایک کیتھولک پریسٹ جو ہے وہ یہاں آتے تھے, ہزاروں کا مجمع لگتا تھا, وہ بھی معجزے دکھاتے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی 2 نمبر ہی. اچھا یہ سامنے وائی ایم سی میں. جی بالکل بالکل میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ جلسے. بائی دا وے ایک طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ماحول بناتے ہیں. اچھا کیرزمیٹک بڑے ہوتے ہیں نا, سیلیبریٹیز کی طرح ہوتے ہیں, تو پہلے وہ ماحول بناتے ہیں. جیسے ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ایک خاتون کا, اور وہ بیسکلی ان کی ٹانگیں نا ایک طرح سے پیرالائز نہیں تھی لیکن بہت درد ہوتی تھی, چلا نہیں جاتا تھا, تو وہ اپنی ویل چیئر میں تھی. ٹھیک ہے, تو پہلے ماحول بنتا ہے, دا نیم آف دا ہولی اسپرٹ, لوگ چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, تو ایک وہ ہسٹیریا سا کریٹ ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے 2 جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں تاکہ سارا وزن اس کا ان پر ہو, اس کی اپنی ٹانگوں پر نہیں. وہ اس کو اٹھاتے ہیں, وہ کچھ پڑھتا ہے, اس کے سر پر یوں کرتا ہے, دا ہولی اسپرٹ ہیز انٹرڈ یو, اور ایک دم وہ یوں ہلنے لگ جاتی ہے اور دوبارہ گر جاتی ہے. اور کیونکہ اس کا وزن ان دونوں نے اٹھایا ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, تو مجھے یاد پڑ رہا 1969 میں زہرا فونا ایک خاتون تھی, انڈونیشیا سے آئی تھی اور یہاں کئی مہینے رہی تھی وہ. جی اچھا, اور ان کا تھا سلسلہ کہ جو ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ اذان دیتا ہے. بالکل. تو لوگ ظاہر ہے جا کے زیارت وغیرہ کرتے رہے, ان کے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ یہ چکر چلا, پھر اچانک سے پتہ چلا کہ وہ تو انہوں نے تو ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا. نہیں, اس طرح کے بڑے کیسز ہیں. یہ یو کے میں لیسٹر کا ایک کیس ہوا تھا جس میں ایک محمد اشرفی نام کے شخص نے 18 لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا. ایک بندے کے سے 1.5 لاکھ پاؤنڈ اس نے برآمد کیے تھے. وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی جاہل تھا, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. نہیں, اگر ایسا بندہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ دینے پہ آمادہ ہے تو میرا حق ہے کہ میں لے لوں. There is an old saying there's a sucker born every minute. تو ایسا ہی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہی ہے کہ ملا جو ہے نا سب سے کامیاب بزنس مین ہے. نہیں یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا اسکیم ہے اور پروفیٹیبل. 50,000 سال پہلے بھی نا آپ کو اس طرح کے کردار ملتے تھے, اور اگر دنیا رہی اور انسان رہے 50,000 سال بعد بھی. وہ سامری جادوگر کون تھا جس کا عصا جو ہے وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی.